السلام علیکم۔ فیض حمید صاحب کیا گرفتار ہوئے ہیں یا ان کے اوپر جو مقدمہ بنا ہے اور وہ ان کا ملٹری ٹرائل چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوش ٹھکانے آنے شروع ہو گئے ہیں؟ کل تک جو مذاکرات سے بھاگتے تھے اور یہ اندیا دیتے تھے کہ ان کے ساتھ یعنی کہ سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، آج اسی پی ٹی آئی نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ 9 مئی کی دھول بٹھائی جائے۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کہتے ہیں کہ 9 مئی کی دھول تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے خود اڑائی تھی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، کہاں پہ نہتے تھے، کوئی ثبوت، اور ہمارے پاس کتنے ثبوت ہیں یعنی کہ گورنمنٹ سائٹ کے اوپر، اور ہم نے بھی بطور پاکستان کے شہری کئی لوگوں کو دیکھا کہ کس طرح وہ اسلحہ لہرا رہے تھے۔ یہ ویڈیوز موجود ہیں جو احتجاج کرنے آئے تھے، احتجاج کیا تھا بلکہ وہ اسلام آباد کو فتح کرنے آ رہے تھے۔ تو بہرحال ایک یوں کہیں کہ 9 مئی کا ذکر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں آیا، اور ادھر 9 مئی کے حوالے سے تشویش پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑھ گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم مذاکرات کریں گے، مذاکرات کی ہم سے کیے جائیں اس سے پہلے کہ ہم سڑکوں کے اوپر جائیں۔ سڑکوں کے اوپر سے تو آپ ہو آئے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم بات ہے۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ حکومت کے ساتھ رابطے بڑھ رہے ہیں، تحریک انصاف کے اسد قیصر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب۔ ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ تھوڑی دیر میں اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور یہاں سے آغاز ہوگا مذاکرات کا۔ اب یہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، اس پر ہم نے بحث کرنی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا ایک بڑا بھرپور پینل ہے جو جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ سیاستدانوں سے رابطے سے لے کے 9 مئی میں سیاستدانوں کے کردار تک، اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی جو داغ بیل آج ڈل رہی ہے، کیا وہ بیل منڈے چڑھ سکے گی کہ نہیں چڑھ سکے گی، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ایک بھرپور پینل لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ جناب جواد فیضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب خالد قیوم صاحب اور نور اللہ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امداد سمرو صاحب، بہت دور جا کے بیٹھے ہیں آج امداد سمرو صاحب۔ تو جواد فیضی صاحب، یہ اگر ذرا سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، 9 مئی کا ایک لائن آئی ہے کہ 9 مئی کے بھی بارے میں شواہد جو ہیں وہ ملے ہیں، اور جنرل فیض حمید صاحب کے سیاسی معاملات میں مداخلت اور 9 مئی سمیت دیگر کئی معاملات میں ان کی مداخلت جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے۔ تو خواجہ اسد صاحب کہتے ہیں کہ کلہ نہیں ہے، بانی پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ چارج شیٹ بیسیکلی ان کے خلاف بھی ہے۔ بات وہ سیاسی کر رہے ہیں، لیکن یہ پریکٹیکلی آنے والے دنوں میں ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں ہوگی تو ہوگی نا، یہ ہوگی۔ اچھا ٹھیک، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ ہونی بھی چاہیے اور ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں، سیالکوٹ کے اندر جس بت کو تراشا فیض حمید نے، پھر اہل سیاست سے رابطے وہ کس طرح کرتے تھے، کیوں کرتے تھے، یہ ایک جرم ہے، اور ان کی جاب کا یہ حصہ نہیں تھا، ان کے حلف سے روگردانی تھی، یہ ساری چیزیں۔ پھر ایک چیز آ گئی 9 مئی، جس نے پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یار کی ہو رہا ہے، وہ چیزیں جس کے بارے میں شاید دشمن سوچا کرتا ہوگا کہ ہم یہاں پہنچیں گے اور ہٹ کریں گے، شہداء کی تضحیک کریں گے، توہین کریں گے، وہ بھی ہوئی۔ اور پھر ٹیلی فونک جو پیغامات تھے وہ سارے قابو کر لیے گئے کہ کہاں کہاں کس کو میسج کیے گئے۔ آپ نے تو صرف اہل سیاست کی بات کی نا، خود موصوف اس میں بھی شریک ہیں، اور وہ اب تو واضح ہو گیا ہے۔ اب تو اس پریس ریلیز میں دیکھ لیجئے، بیان میں دیکھ لیجئے، چارج شیٹ میں دیکھ لیجئے، ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ لہذا اس پہ تو مہاتما جو ہیں وہ اس میں ضرور آئیں گے، آنا بھی چاہیے۔ اور ڈر بھی تو عمران شفقت صاحب یہی تھا نا، یہ جو ابھی آپ نے 24 نومبر اور 26 نومبر کی باتیں کی ہیں، کیا ایک دم سے مسئلہ ہوا تھا، کیوں احتجاج کی کال دی گئی، اور پھڑ لو اور ڈو اور ڈائی اور مار دو، ہم تو یہی سمجھتے رہے خالد قیوم صاحب کہ شاید وہ بیلاروس کے ایک انٹرنیشنل ایکٹیویٹی پاکستان میں ہو رہی ہے، تو اور اس میں ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ رشیا کی بیک ڈور ڈپلومیسی کا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے صدر بیلاروس کے ذریعے، تو شاید کوئی بہت بڑا ہمیں جو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کیا واقعی وہ تھا یا یہ تھا؟ میں نے آپ کے پروگرام میں کیا بھی دیا تھا، جی آپ ہی کے دیکھیے کہ اصل میں جو جنرل فیض تھے وہ چیف منصوبہ ساز تھے بانی پی ٹی آئی کے، ٹھیک، اور چیف منصوبہ ساز وہ ان کی حکومت کے دور میں بھی تھے،
ان کی حکومت کے اچھا بعد بھی تھے۔ یہ ہم بات کہہ کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کا ذرا کردار ذرا کم نہیں کر دیتے؟ فائدہ تو بینیفیشری دیکھیں نا، ماسٹر مائنڈ مجھے لگتا ہے کہ جنرل فیض امید صاحب تو یوز ہو رہے ہوں گے، مجھے لگتا ہے وہ یوز ہو رہے ہوں گے اس لیے کہ وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ میں یہی بات جو آپ فرما رہے ہیں یہی کرنا چاہ رہا ہوں آگے، کہ وہ جو منصوبہ بندی کر رہے تھے 9 مئی کی، وہ ساری منصوبہ بندی جو ہو رہی تھی وہ بانی پی ٹی آئی کے مشورے سے ہو رہی تھی، اور ان کے سارے اقدامات جو تھے وہ بانی پی ٹی آئی کے مشورے سے ہوتے تھے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ تو طے شدہ ہے اور واضح ہو چکا ہے کہ جس قدر یہ صرف چارج شیٹ صرف الزامات نہیں بلکہ یہ شواہد کے ساتھ جو ہیں تمام تر ثبوت جو ہیں وہ جو ہیں اس کے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس میں جنرل فیض کو سخت ترین جو سزائیں ہیں وہ اس کے تحت جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ جنرل فیض جو ہیں، میرے پروڈیوسر صاحب میرے کان میں کہہ رہے ہیں کہ آپ جنرل فیض کہہ رہے ہیں، جنرل فیض نہ کہیں، حالانکہ جنرل ریٹائرڈ کہہ لیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، اور آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بھی جنرل ریٹائرڈ فیض امید لکھا ہوا ہے، لیکن ابھی ان کو کنوکشن نہیں ہوئی، جب وہ سزا ہوگی تو پھر اس کے بعد وہ میرا خیال ہے جب وہ اتر جاتا ہے اس میں رینکس واپس ہو جائے، رینکس واپس، تمام جو ابھی تک وہ جنرل ریٹائرڈ فیض امید ہیں۔ جی میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ہی ذکر کروں گا، جی ہاں، اور اس میں دیکھیے کہ جس طرح سزائیں جو ہیں وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو ہوتی ہیں، جس کے واضح جو ہیں وہ امکانات ہیں، تو 9 مئی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کے خلاف جو الزامات ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، اور مقصد ایک تھا نا، مقصد ایک تھا، وینچر منصوبہ ایک تھا، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، وہ تو جب تک پی ٹی آئی کی حکومت رہی، بانی کی حکومت رہی، تو وہ تو فیض حمید جو ہیں وہی چلاتے رہے، اور حتیٰ کہ جو ارکان اسمبلی ہیں ان کی حاضری تک جو ہے وہ ان کے پاس تھی، یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں، وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں سارا نظام ان کے پاس تھا۔ سسٹم پیرالل چلانے لگ گئے تھے، وہ جو ہے وہ یہ صرف فیض امید کی بات نہیں ہے، ابھی دیکھیے گا آگے اور بھی اور اب تو خبریں جو ہیں وہ یہ ہر طرف گردش کر رہے ہیں کہ اب بانی پی ٹی آئی کا شکنجہ جو ہے بھی جو ہے وہ کسے جانے کے جو ہیں وہ امکانات بڑھ گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو چیخیں نکل رہی ہیں پی ٹی آئی کی نہیں وہ کری، پی ٹی آئی کی نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے اس وقت جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف جو چارج شیٹ آئی ہے اس کے بعد سب سے زیادہ پریشانی کا شکار، سب سے زیادہ دباؤ کا شکار جو ہے وہ آپ کو پی ٹی آئی جو ہے وہ لگ رہی ہے، کیونکہ اس میں صرف جو ہے وہاں معاملہ جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تک نہیں رہے گا، بلکہ یہ آگے بڑھے گا، اور اس کی لپیٹ میں بانی پی ٹی آئی سمیت پی ٹی آئی کی بڑی لیڈرشپ آنے والی ہے۔ اچھا، بڑی اہم بات ہے۔ فیض حمید صاحب کے بارے میں یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے فوج کا اندرونی معاملہ ہے، ہمیں کیا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی اس بات میں یا ان کے استدلال میں اور ان کو ان کی جو وہ جو اضطراب ہے جو نظر آ رہا ہے اس میں ایک وہ چگلی کھا رہا ہے، کوئی فرق ہے؟ ٹیکنیکلی دیکھیں تو ان کی یہ بات ٹھیک ہے، اندرونی معاملہ، کیونکہ کورٹ مارشل کے جو 3 مراحل ہوتے ہیں اس میں پہلے 2 مراحل بالکل فوج کا اندرونی معاملہ تھا، جس میں ملزم اور عدالت آمنے سامنے ہوتے ہیں، جس میں وکلا یا ان کے ساتھ کوئی معاون نہیں تھا، جس میں کورٹ آف جو انکوائری ہے پہلا سٹیپ، اور اس کے بعد سمری آف ایویڈنس جس کو ہم چارج شیٹ کا نام دیتے ہیں، یہاں تک کے جو مراحل ہیں وہ ان دونوں کے درمیان تھے، لیکن اب اس میں جو چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں جو ایویڈنس، اور اس کے مطابق کل کی جو پریس ریلیز ہے جو اعلامیہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب اس میں تمام لوگ جو اس میں کے ساتھ انوالو تھے وہ بھی شکنجے میں آ جائیں گے۔ اچھا، بطور ڈی جی آئی ایس آئی کوئی بھی جو آفیسر ہوگا وہ براہ راست وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتا ہے، تو بانی تحریک انصاف جب وزیر اعظم تھے
تو ان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں. وہ تو فیض حمید کو اس لیے کنٹینیو کرانا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے خلاف آنے والی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کو روک سکے, جو کہ ایک لیگل, قانونی, آئینی اور جمہوری طریقہ کار تھا. وہ اس کو روکنے کے لیے فیض حمید کو استعمال کرنا چاہتے تھے, تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کن مقاصد کے لیے اس وقت کے ایک اسپائی چیف کو استعمال کر رہے تھے. تو فیض حمید کے پر تو الزامات کی بڑی ایک طویل فہرست ہے. وہ ٹاپ سٹی سے سٹارٹ ہو کر اختیارات کا ناجائز استعمال, لوگوں کو نقصان پہنچانا, اپنے حلف کی خلاف ورزی, کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی, آرمی رولز کی خلاف ورزی, اور پوسٹ ریٹائرمنٹ بد امنی اور شرپسندی کے معاملات میں شامل یا شریک ہونا ہے. اچھا, وہ 9 مئی خاص طور پر لنکڈ کس کے ساتھ ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ. تو پی ٹی آئی میں فیض حمید کوئی لوور لیول پہ کسی کونسلر سے تو رابطہ نہیں کر رہے تھے نا, وہ یقیناً ٹاپ ٹیئر میں جتنے ان کے رہنما ہیں وہ اور خود بانی تحریک انصاف براہ راست ان کے ساتھ روابط میں تھے. تو جب یہ چیزیں اب اسٹیبلش ہو چکی ہیں تو ان سب کا ٹرائل وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب لوگ بھی اس ٹرائل میں آ جائیں گے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ جو اس قسم کا ٹرائل ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اور لینتھی پروسیس ہوتا ہے. ایک جو کرمنل کیس ہے اس کا ٹرائل فوری اور بڑا کوئک ہو جاتا ہے, اس میں سمپل ایک ایویڈنس آیا اور اس کی بیس پہ وہ سزا ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو خوف نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی صفوں میں, یہ اب سے نہیں ہے. جب سے فیض حمید گرفتار ہوئے ہیں اگست سے, آپ کہہ لیں کہ اگست کے ماہ سے اب تک یہ مسلسل نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پیرالل تمام جو روٹس تھے وہ استعمال کرتے رہے ہیں. آج جو ان کی خواہش جاگی ہے مذاکرات کی, اور اس میں وہ اسپیکر کے پاس بھی جانے کو تیار ہیں اور ہر ایک کے پاس جانے کو تیار ہے. بیرسٹر غور فرما رہے ہیں کہ ایوان ہمیں انصاف دے. حضور, انصاف آپ کو عدالتوں نے دینا ہے. ایوان میں بیٹھ کر آپ چیزوں کو سٹریم لائن کر سکتے تھے, آپ سیاسی جو مین سٹریم ہے اس کے اندر رہ سکتے تھے, لیکن پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی تو رہنا ہی نہیں چاہ رہے تھے. وہ تو ان سیاستدانوں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, آپ الیکشن کے ٹائم سے لے لیں, چلے دیکھ لیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے اور 13 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی انہیں آفر کر رہی تھی کہ آپ مذاکرات کریں. تو 14 فروری کی صبح بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان آیا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم کے علاوہ باقی لوگوں سے مذاکرات کریں گے. تو باقی وہ کس سے مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ اس سسٹم میں سیاست کے ساتھ آگے نہیں چلنا چاہ رہے تھے, اور ان کے جو غلط فیصلے تھے ان کا نتیجہ اس پوری قوم نے بھگتا ہے, اس ریاست نے بھگتا ہے, اس ملک نے بھگتا ہے, ہماری معیشت نے بھگتا ہے. اور اب اس کے اگر احتساب کا وقت آ گیا ہے, اس کے جو بنیادی کردار تھے, مرکزی کردار تھے, وہ شکنجے میں آ گئے ہیں. تو میرے خیال اب انصاف ہونا چاہیے. مذاکرات اپنی جگہ ہیں, وہ جو امن کے ساتھ سیاست میں آنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہوں, لیکن جن لوگوں نے جو جرائم کیے ہیں اس ملک کے خلاف, اس قوم کے خلاف, اس ملک کی اکانومی کے خلاف, ہمارے معاشرے کے فیبرک کو جو تباہ کیا ہے, اس کے خلاف جو جرائم ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا, یہ مذاکرات کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں, لیکن ایک خبر ہے آج, اور بڑی یہ خبر چلتی رہی پورا دن کہ فیض حمید صاحب کے روابط سیاستدانوں کے ساتھ تھے اور 50 سے زیادہ سیاستدان تھے. کیا پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے روابط تھے یا کسی اور کے ساتھ بھی تھے؟ کیا آپ کی کیا اس کے اوپر رائے بھی ہے اور خبر بھی ہے؟ دیکھیں, جو رابطوں کی بات ہے نا, اور رابطے ہونا ویسے کوئی جرم میں اسی طرف آ رہا ہوں. رابطوں کی جو بات ہے, رابطے تو رہتے ہیں, سب کے رہتے ہیں. وہ انتہائی اہم پوسٹ پر رہے, ڈی جی سی رہے, ڈی جی آئی ایس آئی رہے, پشاور کے کور کمانڈر رہے, بہاولپور کے کور کمانڈر رہے. تو رابطے تو ان کے سب کے ساتھ تھے. رابطے ہونا اور سازش کرنا یہ دو الگ چیزیں. رابطے کس مقصد سے؟ سوشل کانٹیکٹ ہونا وہ الگ بات ہے نا. وہ آپ ظاہر سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, مطلب آپ ایک معاشرے میں رہتے, فرض کر لیں ان کا چکوال سے تعلق ہے, تو چکوال سے تعلق رکھنے والے جو سیاستدان تھے ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہو سکتا تھا نا. یا پنجاب سے ان کا تعلق ہے تو پنجاب سے تعلق رکھنے والے, پھر یہ وہاں رہے پنواکل میں, وہاں کے سیاستدانوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. تو سوسائٹی کے اندر یہ رابطے رہنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. وہاں کے تو بزنس مینوں کے ساتھ بھی تھے, تو وہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سازش کرنا, جو بات پہلے ہو رہی تھی, سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں, سیاسی سرگرمیوں سے ہٹ کے سازش کرنا. سازش کرنا, آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی ہوتا ہے, سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا وہ بھی جرم ہے, حلف کی خلاف ورزی وہ بھی جرم ہے, لیکن یہ بہت آگے کا معاملہ ہے, بہت زیادہ آگے کا معاملہ. یہ سازشیں کر رہے تھے. بانی پی ٹی آئی جو تھے وہ سب کے ماسٹر مائنڈ تھے, لیکن ماسٹر مائنڈ سے زیادہ جو ایگزیکیوٹر ہوتا ہے, جو آپ کو سارا نیٹ ورک فراہم کرتا ہے. مطلب آپ ادارے کے اندر سے لے کے اپنا اڈیالہ جیل تک ایک نیٹ ورک بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے. وہ تو انرتھ ہوا نا آہستہ آہستہ جا کے, جب سارے جو نیٹ ورک کے کل پرزے تھے
وہ سارے پکڑے گئے تو بات ہو رہی تھی خوف کی، بات خوف سے آگے نکل گئی ہے، بات اب سرنڈر پر آ گئی ہے۔ یہ جو سول نافرمانی کی تحریک کا جو اپنا ٹویٹ کیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کے سے منسوب، اس وقت اس دن یہاں بیٹھ کر میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ سرنڈر کر گئے اپنے پرائم ڈیمانڈ سے۔ آج کیا ڈیمانڈ سامنے آئی ہیں؟ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو۔ اول تو مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ جناب میں نے اپنے نمائندے مقرر کر دیے، اب آرمی چیف اپنے نمائندے مقرر کرے، سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا۔ دوسرا، پہلے میرا مینڈیٹ واپس کرو، جو ان کا کلیم ہے کہ جی میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم واپس کرو، یعنی جو سسٹم عدالتی جو آپ نے جو اصلاحات کی ہیں وہ سارا واپس کر لو، ریورس کر لو، اور پھر اپنا قیدی رہا کرو، یعنی مجھے رہا کرو۔ یہ 3 پرائم ڈیمانڈز تھی۔ اب ان تینوں ڈیمانڈ سے ہٹ کے آج کیا بات ہو رہی ہے کہ 9 مئی سے دھول چھٹنی چاہیے، یا 9 مئی کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تو اب رہائی سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ صحیح۔ جو بیرسٹر گوہر صاحب کی تقریر ہے اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلائیں۔ کون سی پارلیمانی کمیٹی؟ آپ کو یاد ہوگا یہ وہ پارلیمانی کمیٹی ہے جب انہوں نے دھمکی لگائی تھی 8 ستمبر کو سنگجانی میں کھڑے ہو کے کہ ہم نے کوٹ لکھپت جیل اپنا اڈیالہ جیل توڑ کر عمران خان کو بانی پی ٹی آئی کو رہا کروائیں گے، گنڈاپور صاحب۔ اس کے بعد کچھ گرفتاریاں ہوئی تھی پارلیمنٹ سے یا پارلیمنٹ کے ہاتھوں سے، تو اس پر پوری کی پوری پولیٹیکل فورس ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی تمام، بالکل۔ اور ایک کمیٹی بنی تھی کہ ہم نے کوئی ایک میثاق جمہوریت پارٹ 2 کرنا ہے، جس میں پھر 26ویں یعنی ترمیم کے اوپر بھی مذاکرات ہوئے۔ بالکل یہ پھر اس کمیٹی سے نکل گئے، اندر بیٹھے ہوئے جو ایک اپنا ہٹ دھرم ایک سیاستدان ہے ان کے کہنے پر، اور پھر اب وہ 26ویں یعنی ترمیم سے بھی پیچھے ہٹے، اور اب وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہی کمیٹی دوبارہ بٹھائیں۔ ٹھیک۔ آپ کو تو راستہ بار 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 سیاستدانوں نے دیا کہ آپ سیاسی عمل میں آئیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، امداد صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اشارہ انہوں نے دیا کہ سیاستدانوں نے بار بار موقع دیا، اب سیاستدان موقع دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ خبر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کا آغاز جو ہے وہ حکومت نے بھی کہا کہ آ جائیں، کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ کیا 9 مئی کے مقدمات میں بھی فائدہ ہو سکتا ان مذاکرات سے؟ دیکھیں 9 مئی کے مقدمات میں تو فائدہ نہیں ہونا چاہیے، جس کے بارے میں ثبوت ہے، شواہد ہیں، وہ تو دیکھیں، اگر ان کو فائدہ دیا جائے گا تو یہ اس ملک کے ساتھ بھی کوئی اچھائی نہیں ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات پہ آنا چاہیے۔ دیکھیں حکومت تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی، ایشو یہ ہے کہ کیا یہ جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں جنہیں فل ٹائم دھکیل دیا گیا جولی میں، پی ٹی آئی کے جتنے بھی آزاد تھے، اگر وہ لوگ واقعتاً چاہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کو چھوڑ دیا جائے، بانی صاحب جو ہے وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے، اگر کیا ہے تو بھگتیں گے، نہیں کیا تو عدالتیں چھڑ دیں گی ہیں۔ لیکن اب انہوں نے جو کیا، جو تقریریں کی، جو 2 ممالک کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی، اس پہ مقدمات بھی بنے ہیں، اس پہ مختلف شہروں میں پرچے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اگر اپنی جگہ پہ چلتے رہے تو یہ پی ٹی آئی والے آ جائیں، جو اراکین ہیں وہ آ کے بات چیت کریں، دیکھیں یہ کس لیے ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں، یہ کس لیے بوجھ ہے ہمارے اوپر، یہ کس لیے بوجھ ہے عوامی خزانے کے اوپر، اس لیے کہ یہ قانون سازی کریں گے، اس لیے کہ یہ بزنس آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ ملک و قوم کے جتنے مسائل ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، وہ تو کام ہو رہے ہیں۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کریں، اور مذاکرات کس چیز دے بھائی جان، 9 مئی پہ مذاکرات تو چکر ہی کوئی نہیں بنتا، خالد قیوم 9 مئی والا صاحب، ایشو نہیں ہے۔ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کن شرائط کے اوپر ہونے یا کس ایشو کے اوپر ہونے؟ کیا موٹی موٹی باتوں کا علم ہمیں ہے کہ جی کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، 9 مئی کے مقدمات ختم کریں، بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں، 3 موٹی ان کی ڈیمانڈز ہیں، ان کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ شدید قسم کے دباؤ میں آ چکی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی اب اس پوزیشن میں کسی سطح پر بھی نہیں رہی کہ کوئی ڈکٹیٹ کر سکے، یا کسی سیاسی جماعت کو ڈکٹیٹ کر سکے، یا پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ کر سکے۔ اب وہ شرائط کے بغیر جو ہیں وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر اگر وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ تو پلیٹ فارم ہی ایک ایسا ہے کہ جہاں پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مسائل پر جو ہے وہ روابط ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر شرطیں لگا کر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ اب تک اگر پارلیمنٹ کے فلور پر مذاکرات نہیں ہو سکے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پہلے تو بانی پی ٹی آئی سیاستدانوں سے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے تھے،
وہ جن قوتوں سے مذاکرات کرنا چاہتے تھے ان کی طرف سے بھی جواب دیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات یا بات نہیں کر سکتے، آپ سیاسی جماعتوں سے یا سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے پاس جائیں، ان کے ساتھ جا کر بات کریں، اور جو مطالبات پچھلے کچھ عرصے سے وہ 3-4 مطالبات کیے جا رہے تھے، ایک 26ویں آئینی ترمیم واپس لی جائے، ایک جوڈیشل جو کمیشن ہے وہ بنایا جائے، ایک ان کی رہائی کی جائے، یا اس طرح کے دیگر جو مطالبات تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ان مطالبات کی بنیاد پر بھی جو ہے کوئی مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، اور اب جو مذاکرات ہوں گے اب وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ان میں سے جو ہے کسی معاملے پر جو ہے وہ جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کمیشن بن جائے، اور اگر پارلیمنٹ کمیشن بن جاتا ہے تو اس طرح کی بات جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے کہ اس پر بھی جس طرح اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس ان کے ساتھ بیٹھ کر پارلیمنٹ کے فلور پر مذاکرات ہو رہے ہیں، اسی طرح ان کا جو مطالبہ ہے خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے ان کا جو مطالبہ ہے اس پر پارلیمان کے اندر پارلیمانی کمیشن یا پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو ہے بات ہو سکتی ہے۔ اس طرح کا میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے 9 مئی کا تو پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، 9 مئی کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ چلیں اس سوال کو اور تھوڑا سا سادہ کرتے ہیں نور اللہ صاحب، حکومت کیا دے سکتی ہے اور پی ٹی آئی کیا چھوڑ سکتی ہے، یا پی ٹی آئی کیا لے سکتی ہے، یوں کہہ لیں؟ پی ٹی آئی کے پاس چھوڑنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا اب، لیکن سیاست میں دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے، اور مذاکرات کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے، اور سیاسی جماعتیں ادر دین پی ٹی آئی، بلکہ پی ٹی آئی میں بھی یوں کہیں کہ بانی تحریک انصاف کے علاوہ انصاف کو تو اپنی رہائی سے آگے کوئی اور چیز نہ سوچتی ہے نہ نظر آتی، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ بانی تحریک انصاف کے علاوہ، اور رہائی بھی وہ کہ سارے مقدمے ختم۔ جی وہ خیر ان کی تو خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے کہ انہیں مقدمے ختم کر کے ایک ٹرک پہ بٹھا کے جا کے وزیراعظم ہاؤس میں پہنچا دیا جائے اور اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے، ان کی تو خواہشات اس قسم کی ہے نا، وہ تو کچھ ہوائی چیزوں کے ساتھ مل کر ہوائی خیالات بناتے ہیں قلعے بنا کر اس میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے میرے خیال میں جہاں جیسے پہلے میچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا اتحادی حکومت میں تمام پارٹیوں کی طرف سے، جس میں آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی طرف سے بھی آفر رہی، پیپلز پارٹی آفر کرتے رہی، مولانا فضل الرحمان تو ان کے ساتھ جا کر بیٹھے اور مذاکرات ہوئے، ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے کوئی ایشوز نہیں ہیں اب، تو یہ تمام جماعتیں پھر ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں گی۔ مجھے لگتا ہے ان میں سے کسی کو بھی اس پر زیادہ اعتراض نہیں ہوگا، وہ سب ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بات کریں گے، ان کو دوبارہ مین سٹریم میں لا کر پارلیمنٹ کو اور حکومت کو اور سیاست کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہیں سیاسی جماعتیں، وہ ٹھہراؤ نہیں چاہتی، وہ رکنا نہیں چاہتی ہیں، وہ اس تسلسل کو خراب نہیں کرنا چاہتے، وہ بدامنی نہیں چاہتے۔ ہاں جہاں تک بات آتی ہے 9 مئی کی، وہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر ہو، جن لوگوں نے شر پسندی کی ہے، جن لوگوں نے دہشت گردی کی ہے، جن لوگوں نے سازش کی ہے، جن لوگوں نے بغاوت کی کوشش کی ہے، جن لوگوں نے بدامنی پیدا کی ہے، توڑ پھوڑ کی ہے، جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، لوگوں پر فائرنگ کی ہے، لوگوں پر تشدد کیا ہے، لوگوں کو مارا ہے، نقصان پہنچایا ہے، سرکاری املاک کو، نجی املاک کو، گاڑیاں توڑی ہیں، بلڈنگز کو آگ لگائی ہے، ان کو معافی اس طرح سے نہیں مل سکتی۔ قانون کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس میں بانی تحریک انصاف ہوں یا ان کے باقی اراکین ہوں، اور بہت سے لوگوں کو تو وہ ویسے ہی ڈس آن کرتے ہیں۔ بانی تحریک انصاف تو بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں، آپ انکوائری کریں، جو مجرم ہے ان کو پکڑ لیں۔ اچھا تو ان مجرموں میں وہ خود بھی شامل ہوں گے۔ اچھا میرا خیال ہے گاڑی جلانا یہ اس طرح کے احتجاجوں میں یہ والے واقعات ہو جاتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ریاست کی جو 9 مئی صرف جلاؤ گھراؤ نہیں تھا، وہ جو ایک بغاوت کا پلانڈ وہ تھا، سارا پلان جو کیا ہوا تھا، یعنی وہ اس ضمن میں آپ کو طالبان اور تحریک انصاف جو ہے وہ تقریباً ایک ہی کشتی کے سوار نظر آتے ہیں۔ طالبان سے زیادہ خطرناک یہ ایلیمنٹ اس لیے ہوا ہے کہ طالبان باہر سے ہم پر اٹیک کرتے تھے، یہ انہوں نے اندر بیٹھ کے وہ جو نیٹ ورکس تھے، اچھا نیٹ ورکس تو ٹوٹنے کب سے شروع ہوئے ہیں، وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ وزیر اعظم کے خلاف کام کر رہے تھے، وہ پکڑے گئے، جیل میں بیٹھے ہوئے افسران جو ہیں وہ حکومتی پالیسی کے خلاف بانی تحریک انصاف کی مدد کر رہے تھے، تو یہ سارے نیٹ ورکس جس طرح ٹوٹے ہیں تو یہ اس طرح پہلے بنے بھی تو تھے نا، تو جس پروگرام کے تحت، جس پلاننگ کے تحت یہ سارے نیٹ ورکس بنے اور جو 9 مئی کی کاروائی ہوئی خصوصاً، اس کا ایک اپنا میکنزم ہے، وہ اس پہ انکوائری ہو رہی ہے، اور یہ جو کورٹ مارشل شروع ہوا ہے میرے خیال میں اس پہ بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، وہ اس مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے،
جو مجرم ہیں ان کو سزائیں ملیں گی، اور جیسے کل وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ جن لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کیا ان کو تو ہم ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے، اور یہ بالکل ٹھیک پالیسی ہے اسٹیٹ کی، صحیح. وہ ان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، وہ بیٹھیں آگے چلے اور باقی لوگوں کو سزا مل جائے. اچھا جی، امداد سمرو صاحب، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے سیاست کے نانگا پربت سے مل کے آئے ہیں، تو وہ جو گفتگو فرما رہے تھے کہ وہ تو 9 مئی کے بعد ان کو وہ بھی بڑے مایوس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو سیاست دانوں کی سپیس اور بڑا کام خراب ہو گیا. تو اب وہ پارٹی، یا یوں کہہ لیں چلے پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی رول پلے کر پائے گی سسٹم میں دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف؟ حالانکہ ان کا جواب تو بڑا کلیئر تھا کہ یہ جو اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. تو اب کیا فیصلہ ان کے ہاتھ میں باقی رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کوئی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے، اور دونوں تیار ہیں، دونوں، کیونکہ پولیٹیکل پروسیس ایک پولیٹیکل پارٹی بنی تھی جو تیزی کے ساتھ ایک ملیٹنٹ موومنٹ کی طرف چلی گئی. کوئی دو رائے نہیں ہے. 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، 25 مئی ہو، جتنے واقعات ہوئے ہیں ان میں مسلح لوگ نظر آئے. ان کو بار بار یہ کوشش کی گئی کہ آپ آئیں، مل کر بیٹھیں، کیونکہ یہ جو بانی پی ٹی آئی کی تخلیق تھی نا، یہ میثاق جمہوریت کی سزا تھی کہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ گئی ہیں، تو جو ہماری اصل طاقت تھی، جو کسی وقت میں سازشیں کر کے اور کبھی ایوان صدر میں کبھی ادھر ادھر سے جمہوریت کے خلاف سازشیں کرتی تھیں، ظاہر اس کی سزا دی گئی تھی. اب جو مذاکرات کی بات ہے، بھائی مذاکرات اگر آپ اس نقطے پر کر رہے ہیں کہ ہمیں رہا کریں، تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، آگے بڑھ بھی نہیں سکتے. ٹھیک. مذاکرات کے لیے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، کیٹیگورک رہی ہیں کہ اصلاحات کے لیے بیٹھیں، آئیں بیٹھیں. پاکستان میں انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں، حکومت کا دعویٰ اور ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کا دعویٰ اور ہو سکتا ہے، یا ہر وقت اپوزیشن اور حکومت اس معاملے پر متضاد ایک دعوے کرتی رہتی ہیں، تو ایک ظاہر سوال تو اٹھتا ہے سسٹم کے اوپر. صحیح. تو الیکشن اصلاحات آپ نے کروانے ہیں، آئیں بیٹھتے ہیں. عدالت اصلاحات آپ نے کرنے ہیں، آئیں بیٹھتے ہیں. پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، آئیں بیٹھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس ایجنڈے کے اوپر متفق ہے؟ یہ اس کی ڈیمانڈز ہیں؟ میں گزارش اتنی کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوں گی تو مذاکرات آگے بڑھیں گے. دیکھیں، جو آپ بات کر رہے تھے نا، سویلین اسپیس اسکویز ہوئی ہے، ہاں ٹھیک ہے، جو اسپیس 2008 سے 2018 تک پولیٹیکل فورسز نے لی ہے، ابھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا، جس طرح پاکستان میں سسٹم رہتا ہے. وہ اسپیس بانی پی ٹی آئی کے آنے کے بعد واپس ان قوتوں کے پاس چلی گئی، صحیح، جو قوتیں پاکستان میں جمہوریت کے خلاف سازشیں کرتی رہی ہیں. اب وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آپ کی کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی اسپیس اپنے پاس رکھیں. پریس کانفرنسز کر کے کہا گیا، اعلانیہ کہا گیا. جی ہاں، جی ہاں، ٹھیک ہے، میں اس پیرائے میں بات کر رہا ہاں ہوں. بالکل ٹھیک. تو اگر اس کے لیے اصلاحات کی ضرورت تھی 26ویں آئینی ترمیم میں، تو آپ کدھر کھڑے ہوئے تھے؟ ادھر آپ کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں جی ہم نے تو پارلیمنٹ کو، یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے. تو آج اگر آپ اسی پارلیمنٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہماری مشکل کشائی کریں، تو پھر جو جینوئن ایشوز ہیں قوم کے، ان کی طرف آپ کو آنا ہوگا. دوسری چیز جو ادھر سے مایوس ہوئی ہے نا امریکہ سے، ٹرمپ کی، وہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. اچھا، ہو گئی مایوسی ادھر سے؟ مطلب اب درخواست کیوں کرتے؟ اب درخواست کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا، یہ ایک اور کویسچن ہے، بڑا مزے کا کویسچن. ایک منٹ، میں اس سے پہلے اگر جو آپ بات کرتے ہیں کہ کیا بانی انصاف کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں یا ہوں گی، مجھے لگتا ہے یہ چند دنوں میں شاید ان کے ہاتھ سے یہ چیزیں نکل جائیں. اچھا، اور ہم اس طرح کی ایک مثال اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. ایک دوسری پارٹی کراچی میں جب بانی کے بیانات اور ان کے معاملات اس قسم کا رویہ تھا، تو ان کے جو مین سٹریم کے جو ان کے قائدین تھے، باقی رہنما تھے، وہ بانی سے الگ ہٹ کے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا، اور پھر وہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور وہ الگ ہو گئے. پی ٹی آئی ان کے اسٹائل کا، یہ جو ان کا جو طرز سیاست ہے نا، اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو یہ سب لوگ بھی الگ ہو جائیں گے، اور وہ وقت آنے والا ہے جب بانی تحریک انصاف کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور کچھ اور لوگ کے معاملات کو لے کر آگے چل رہے ہوں گے. ویسے بھی وہ پارٹی جس قسم کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، الیکشن کے موقع پر انہوں نے جس رویے کا مظاہرہ کیا ہے، پارٹی کی نامینیشنز اور پارٹی کے لوگوں کا کس طرح سے دیگر پارٹیوں میں شمولیت، یہ تو جب تک دیکھیں نا وہ. اچھا، یہ ویسے بھی 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے وہ بڑا قریب لگا ہوا ہے. اس میں بانی پی ٹی آئی کے جواب آیا کہ جی کہ یہ کیس بشرا بی بی کے اوپر صرف مریم بی بی کی تسکین کے لیے بنایا گیا. یار مطلب کوئی حد ہوتی ہے. چلیں، بہرحال ان کے ہاں کوئی حد نہیں ہے.
میں جو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو سوال ہے شیر افضل مروت صاحب کا جو انکشاف ہے یا ان کا خیال ہے، انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ فیض حمید کی وجہ سے ہم پھنسے ہی ہوئے ہیں، فائدہ تو ہمیں کوئی نہیں ہوا. یہ بات درست ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، فائدہ تو ہوا تھا جو انہوں نے فائدے اٹھانے تھے. ابھی آپ نے چلے بات ہی کر دی مریم بی بی کی، تو پھر ان کے ساتھ جو ہوا، فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ جو ہوا، تو فائدے تو انہوں نے اٹھائے. اور یہ کہنا بڑا فضول چیز ہے کہ جی ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا فیض حمید کا. فائدے تو بھرپور ہی مریم بی بی کہتی ہے نہیں، کہ وہ ملک ریاض کی بیٹی کو فون پہ کیا جائے. جتنے فیض حمید صاحب کی وجہ سے جتنے مزے لوٹنے سے لوٹے، اب بھائی جزا اور سزا برابر ہوتی ہے نا. تو فائدے لیے، اب سزا کا ٹائم آتا تو نہ چھوڑ رہے ہیں. یہ نہیں کر سکتے نا. سمرو صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب فائدے لینے تھے اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے، جب بلیک میل کرنا تھا، جب لوگوں پہ کیسز بنانے تھے، جب آپ کو بندے چاہیے تھے، جب پٹے ڈالنے تھے ان کے گلوں میں، تب تو آپ بڑے فائدے لیتے رہے. اور جب آپ کے ساری مکمل ہو گئی، آپ نے یاشیاں کر لی، 190 ملین پاؤنڈ کے کیس بھی بن گئے، توشہ خانہ بھی بن گیا، سارا کچھ ہو گیا، پھر آپ مجھے روک دیتے، میں ادھر جانا نہیں چاہ رہا. تو مسئلہ ہے کہ جب آپ نے سارے فائدے اٹھا لیے ہیں، اب آپ نے کہنا ہمیں فائدہ کوئی نہیں. فائدہ تو کی ہوں، مطلب ہے روزے قیامت تک آپ کو لکھوا دیتے کہ آپ ہی رہیں گے سارے. یہ تو ممکن نہیں تھا، وہ تو خود بیچارہ نہیں رہا تو تانوں کی رکھتا. لہذا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ فوائد تو انہوں نے حاصل کیے. اور دیکھیے ابھی میں وہ نہیں کہنا چاہتا، جو میری چیزیں میرے تک بھی پہنچی ہوئی ہیں، ابھی بہت ساری لمبی فہرستیں آنی ہیں، ابھی بہت کچھ اور بھی آنا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا کس قسم کی شکایات آنی ہیں، ابھی آپ دیکھیے گا کس قسم کی لوٹم بازی ہوئی تھی اس کے بارے میں چیزیں آنی ہیں. ابھی انفرادی سطح پہ لوگوں نے آنا ہے، ابھی تو وہ ڈرے ہوئے تھے. ابھی بہت کچھ ہونا ہے، ابھی فلم باقی ہے میرے دوست. کافی ساری یہ ٹریلر ہے. اکبر ایس بابر صاحب پارٹی میں ساتھ تھے، پھر وہ ان کا فائدہ نہیں رہا. وہ جن صاحب کے جہاز میں بٹھا کے لوگوں کو بھر کے لایا جاتا تھا، ان کا فائدہ نہیں رہا. آج انہیں مریم نواز نظر آ رہی ہے، آج انہیں مریم نواز نظر آ رہی ہے. مسئلہ سمپلی یہ ہے کہ جن لوگوں نے کام کرنا ہے نا، وہ چین پہنچ گئے ہیں، وہ اپنے صوبے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے انتشار پھیلانا ہے، وہ اسلام آباد کو پانی پت سمجھ کر اس پہ حملوں کی تیاریاں کرتے رہتے ہیں. یہ فرق ہے ان دونوں پر. اچھا آپ نے یاد کرا دیا، ادھر جو میڈم سی ایم ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے پیپلز کانگریس اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین سے. آپ دیکھیں ان کا بڑا بزی اسکیجول ہے. وہ آج تیسرا دن ان کا ہے، مختلف شعبوں میں، انوائرمنٹ میں، ایگریکلچر میں، درمیان میں بولتے وہ جس طرح سے کام ہو رہا ہے وہاں پر تو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. خالد قیوم صاحب 190 ملین پاؤنڈ کیس کا اگر جو نور اللہ صاحب مجھے لگتا ہے اسی طرف اشارہ کریں، سزا ہو جاتی ہے، فرض کریں تو ایک سلسلہ جو کمیونیکیشن کا ہے وہ رک جائے گا، بیل ملاقات. تو اس سے لگتا ہے کہ آپ کو کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ہی کم از کم سانس آئے گا کہ یار کہ چلے باہر جو لیڈرشپ ہے وہ بیٹھ کے معروضی حالات کے مطابق فیصلے کرے اور آگے بڑھے. آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے یہ باہر جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے وہ بے اختیار ہے. باہر بیٹھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. فیصلے جو ہیں وہ وہاں سے ہی، جیل میں ہی یا ڈیالہ سے جو ہیں وہاں سے ہی ہوں گے. اور یہ فیصلہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پارلیمنٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پارلیمنٹ میں مذاکرات کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ بے بسی کا جو اظہار ہوا ہے یہ بھی اڈیالہ جیل میں ہوا ہے. سرنڈر ہے نا. یہ جو سمرو صاحب نے فرمایا کہ یہ سرنڈر ہے، یہ سرنڈر پی ٹی آئی کی قیادت کا سرنڈر نہیں، یہ سرنڈر بانی پی ٹی آئی کا سرنڈر ہے. اور اب ان کو علم ہو چکا ہے، انہیں پتہ چل چکا ہے، ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں کہ مجھے میرے جیل سے مجھے نکالنے کے لیے جیل سے باہر بیٹھے ہوئی پارٹی لیڈرشپ کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، کوئی ورکر نکلنے کے لیے تیار نہیں. انہیں اپنی بے بسی پر جو ہے بالآخر پارلیمنٹ سے رجوع کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے بہت پہلے ان کو رجوع کر لینا چاہیے تھا. پارلیمنٹ ہی جو ہے ان کا راستہ کوئی بنا سکتی ہے، کیونکہ وہاں پر پھر ڈکٹیشن کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے. وہاں پر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر اتفاق رائے سے، سب کی رائے سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور وہاں پر ان کی ڈکٹیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور دوسرا اس میں یہ بھی درست ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اور معاشی استحکام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہی فیصلے ہونے چاہیے، اور وہاں پر اس حوالے سے معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. لیکن اب وہ کسی ڈکٹیشن کے ماحول میں وہ نہیں رہے. دیکھیں ڈکٹیشن اگر قبول کرنی ہوتی
تو جب 25 مئی والا معاملہ تھا، اگر سبرو صاحب اگر آپ کو یاد ہو، جب مذاکرات طے ہو گئے، آج بھی وہ ذکر تھا کہ جی 16 مئی میرا خیال ہے 6 مئی 6 مئی کے 6 مئی کو ملاقات تھی، ہاں 16 مئی کو ملاقات تھی، اور وہ الیکشنوں کی ڈیٹ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تاثر یہ جانا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہم نے یہ ہمارے لانگ مارچ کی وجہ سے ڈیٹ ملی ہے۔ 25 مئی پھر اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کا ریئیکشن تھا 25 مئی کو کہ بھی نہیں اب رہنی۔ 25 مئی کو بھی دو الگ الگ واقعات ہیں۔ 25 مئی کو تو فوری الیکشن تھا نا، یعنی اپریل میں حکومت جاتی ہے اور 25 مئی کو لانگ مارچ لے کر نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب طے کرتے ہیں کہ یار ہم نے الیکشن میں جانا چاہیے، وزیر اعظم صاحب کو ہدایت دیتے ہیں، IMF کی وجہ سے وہ چند دن ڈیلے ہوتا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ لانگ مارچ کرتے ہیں۔ وہ جو دوسرا ہے پنجاب کی اسمبلی جو انہوں نے توڑی تھی، اس کے لیے جو ایک سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، اس پر مذاکرات سپریم کورٹ کی اس سے کروائے گئے تھے، ثالثی سے مذاکرات ہوئے تھے، اس سے بھی وہ نکل گئے تھے۔ اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے آپ کی جو شرائط تھی وہ پیچھے ہٹ گئے، اس سے مشروط مذاکرات کے علاوہ تو مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہوتے تھے نا۔ اصل میں انہوں نے کہا کہ چلیں صرف اور صرف ایک فیس سیونگ کے لیے کہ جب مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہمیں جوڈیشل کمیشن دے دیں 9 مئی پر 26 اپنا نومبر کو۔ اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے یا پارلیمانی کمیشن بنتا ہے، اصولاً پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے، اگر بنتا ہے تو پارلیمانی کمیشن بھی بنتا ہے تو کیا اس کو یہ تسلیم کریں گے؟ سوال یہ ہے۔ ایون جوڈیشل کمیشن، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی ان کی جو درخواست ہے 9 مئی کے حوالے سے، کل اس کی ہیئرنگ تھی اور وہ درخواست سماعت کے لیے منظور کر دی گئی ہے۔ ابھی میرٹس پر ابھی آرگومنٹ ہونا باقی ہے، وہاں سے بھی انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، یہاں پر بھی وہ کمیشن بنوانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی مسئلہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے جہاں بھی آواز اٹھانا چاہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو چکا ہوگا، پتہ چل گیا ہے کہ بھائی ریاست کے ساتھ بندوق کے زور پر، دھوس اور دھاندلی کے زور پر اور دھمکی کے زور پر نہیں لڑا جا سکتا۔ کدھر کی سول نافرمانی کی تحریک؟ آپ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی اعلان کر رہے تھے کہ 13 دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آج تو 11 دسمبر ہے نا، ایک اور بلیک میلنگ، ٹھیک ہے، 11 دسمبر کو مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے جو اپنا اس کی یرغمال اس سے آزاد ہو کر مذاکرات پی ٹی اے کرنا چاہتی ہے تو مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو پی ٹی اے کو انگیج کرنا چاہیے، سیاسی قوتوں کو دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، لیکن کیٹیگورک کہ بھئی جو فسادی ہیں، جنہوں نے بندوق چلائی ہے، جنہوں نے املا کی ہیں، ان کے علاوہ بات بھی بیٹھ کے کوئی سیاسی ہوگی نا۔ آپ نے ایک تجربہ کر کے دیکھا، اس سے بات نہیں شروع ہوگی، نہیں وہ پہلے جا کے جج تیسرا خالد قیوم صاحب بھی اور سمر صاحب نے بھی کہا نا کہ بات آپ ایشوز پہ آئیں گے جو ملک کے ایشوز ہیں، پرسنل ایشوز نہیں، ایک بندے کے ایشوز نہیں ہیں، وہاں سے بات ہوگی تو باتیں اور کھلتی پی جائیں ٹی گی۔ آئی پہلے دن سے پرسنل ایشوز کے اوپر ہی چل رہی ہے۔ میں نے ایک چیز رہ گئی ہے خالد قیوم صاحب کہ وہ ایک میاں محمد بخش صاحب کا کلام ہے، دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ تو ایک خبر ہے، میں اس کو خوشی کا اظہار کے طور پہ نہیں پیش کر رہا، لیکن ایک جب آپ کے ڈیزائن دوسرے ممالک تک پھیل جائیں تو پھر وہاں پر اگر آپ کو کوئی ناکامی ہو تو اس میں قصور آپ کا ہوتا ہے۔ انڈیا نے ایک معاہدہ کیا تھا اور خواہش تھی ان کی کہ ایشیائی جو انٹرنیٹ ہب ہے وہ بن جائے، یہ اسٹیٹ انڈین۔ تو بنگلہ دیش کے ساتھ انہوں نے PTRC ایک معاہدہ کیا تھا بینڈ وڈ ورتھ ٹرانزٹ کا، وہ معاہدہ ون سائیڈلی یعنی بنگلہ دیش نے منسوخ کر دیا ہے، اور وہ کیوں کیا ہے، وہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ بڑی لمبی چوڑی ہیں اور ان کی بے جا مداخلت تھی بنگلہ دیش میں، یہ وجہ اس کی بنی ہے۔ لیکن بہرحال اس سے دھچکا جو ہے ان کی IT انڈسٹری کو اور ان کے دیگر خوابوں کو پہنچا ہے۔ تو اگین یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے، لیکن اپنے اپنے کرداروں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، لوگوں کے گھروں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، فی الوقت